ادھر آ جا, قریب آ جا, قریب آ جاؤ. بات چل رہی تھی حالات کی. کتنے جادوگر جمع ہو گئے؟ 900 کم سے کم, زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ کی تعداد. یہ مفسرین نے تفاسیر میں لکھی ہے حوالوں کے ساتھ. اب اتنے بڑے جادوگروں کو جمع کیا گیا اور ان جادوگروں نے کہا دیکھو فرعون بادشاہ صاحب, اگر ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ بادشاہ نے کہا تم میرے خاص لوگ بن جاؤ گے اور میں تمہیں انعام دوں گا, تمہیں انعام سے نوازوں گا. ٹھیک ہے. ایک دن طے ہوا, ایک وقت طے ہوا, اور اس وقت کے اندر سارے کے سارے لوگوں کو میدان میں جمع کیا گیا. ادھر سارے حکومت کا عملہ اور سارے جادوگر ہیں, اور ادھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہیں, اور آپ کے ماننے والے کچھ لوگ ہیں. کیا بتایا جائے گا؟ یہ جادوگر ہے موسیٰ, اس کا مقابلہ کیا جائے گا. اب انہوں نے کہا, ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ بتاؤ تم کچھ, تمہارا کھیل بتاؤ. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں تمہارا ہی بتاؤ پہلے. انہوں نے کیا کیا؟ فرعون نے ان سے کہہ دیا تھا اس کی لاٹھی اژدھا بنتی ہے, اس کے پاس ایسا کھیل ہے. وہ سمجھ رہے تھے یہ دنیاوی موج ہے, دنیاوی کھیل ہے, حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے کیا تھا؟ معجزہ تھا. لیکن وہ معجزہ کب بنا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام اس بادشاہ کی طرف سے آنے والے حالات اور ان لوگوں کی طرف سے آنے والے حالات سے گھبرائے نہیں, میدان میں چلے گئے. ہوگا کیا جانی تو جائے گی, اور کیا ہوگا, اور کیا ہوگا بس جان جائے گی. آگے میدان میں انہوں نے کہا تم بتاؤ. تو مفسرین نے لکھا ہے جب انہوں نے جال پھینکا ہے وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ایسی نظر آنے لگی جیسا کہ وہ سانپ ہے, اور پورے میدان میں سانپ ہی سانپ دکھ رہے. فالقا عصاہو, حضرت نے اپنے لاٹھی کو ڈالا تو لاٹھی بنی اژدہا, اور ایسا اژدہا جس نے سارے کے سارے کھیل کو نگل لیا. وہ جتنے دکھ رہے تھے نا لوگوں کو سانپ, وہ سارے کے سارے منہ میں آ گئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بننے والے اژدھے کے. تو وہ جتنے جادوگر تھے وہ جادوگر تعجب میں پڑ گئے کہ ہم تو بڑے ماہر جادوگر ہیں, لیکن یہ جو جس بندے نے ایسا کمال بتایا ہے ایسا لگتا ہے یہ جادوگر نہیں ہے. جب مومن حالات میں جم جاتا ہے اللہ دشمن کے دلوں کو بدل دیتا ہے. اب وہ 3 لاکھ کیا کہنے لگے؟ وہ 3 لاکھ فرعون کے سامنے کہنے لگے ارے یہ جادوگر نہیں, یہ اللہ کا نبی ہے. آمنا برب العالمین, ہم تو اس کے رب پر ہی ایمان لائے, عالمین کے رب پر ایمان لائے. وہ رب موسیٰ و ہارون, یہ موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے وہی ہمارا رب ہے. تو اللہ نے دشمن کو کیا بنا دیا ہے؟ ارے بولو کیا بنایا؟ جن کو کھڑا کیا تھا بادشاہ نے دشمنی پر, اللہ نے ان کو دوست بنایا ہے. لیکن یہ دوست کب بنے ہیں؟ یہ تب بنے ہیں جب موسیٰ جمے ہیں. ابھی ہمارا موسیٰ ہی نہیں جم رہا تو کہاں سے دشمن دوست بنے؟ اب کیا ہوا؟ فرعون نے فوراً کہا تم اس پر ایمان لاتے ہو, اگر اس پر ایمان لاؤ گے تو سنو. کہنے لگا میں تمہارا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا اور تمہارا ایک پیر کاٹ دوں گا خلاف جانب سے. اگر یہ ہاتھ کاٹوں گا تو یہ پیر کاٹ دوں گا. یہ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ کیا کٹ جائے گا؟ ہاتھ. اور کیا کٹ جائے گا؟ پیر. لیکن جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ ان چیزوں سے گھبرایا نہیں کرتے. فرمایا کوئی بات نہیں, اگر تو ہمارا ہاتھ کاٹ دے گا, اگر تو ہمارا پیر کاٹ دے گا تو یہ چیزیں سے اگر ہمیں موت آئے گی, ہماری موت ہمیں اللہ سے ملاقات کرا دے گی. یہ میں قرآن کی آیتوں کی ترجمانی کر رہا ہوں. ترجمہ الگ ہوتا ہے اور ترجمانی الگ ہوتی ہے. یہ ان کی بات کا خلاصہ ہے کہ ہمارے اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. یہ اللہ رب العزت نے موسیٰ اور ان کی قوم کے جمنے کی وجہ سے دشمن کو دوست بنایا ہے, اور ایسا دوست جو اسلام کے لیے, ایمان کے لیے اپنی جان دینے تیار ہو گئے. تو حالات آج ہی خراب نہیں ہے,
ہر زمانے میں حالات خراب رہتے ہیں. اب زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اپنے نبی کے زمانے میں لاتا ہوں آپ کو. ہمارے نبی کا زمانہ ہے، حالات کیسے ہیں؟ حالات ایسے ہیں کہ آپ بیت اللہ میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. ایسے حالات. کون سا بیت اللہ؟ جو عبادت کا مرکز ہے. یہاں سب عبادت کر سکتے ہیں لیکن محمد یہاں عبادت نہیں کر سکتے. یہ کون محمد ہے؟ یہ وہ محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلان نبوت سے پہلے اور ایک اللہ کی بات کرنے سے پہلے وہ بیت اللہ کے اندر جب بیت اللہ کے اندر حجر اسود کے رکھنے کا مسئلہ آیا کہ حجر اسود کو بیت اللہ میں لگانا ہے، کون اس کو لگائے گا؟ محمد الرسول اللہ اس کو لگائیں گے. یہ محمد اتنے اچھے آدمی ہیں لوگوں کی نظر میں. کب؟ جب ایک اللہ کی بات نہیں کرتے. تو بیت اللہ کے اندر وہ حجر اسود آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے اعلان نبوت سے پہلے. اتنے اچھے ہیں مکے والوں کی نظر میں، ایک اللہ کی بات کے بعد اتنے برے ہیں نعوذ باللہ کہ بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اور کیا نہیں کر سکتے؟ عبادت نہیں کر سکتے کھل کر، ایک اللہ کی بات نہیں کر سکتے. اور کیا حالات ہے؟ اب حالات اتنے بگڑے کہ کفار اور اغیار ایک جگہ جمع ہو گئے اور جمع ہو کر انہوں نے مشورہ کیا. کیا مشورہ؟ کہ محمد کے بارے میں سوچو، آئے دن کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، آئے دن ان کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا کرو؟ کسی نے رائے دی انہیں جلا وطن کر دو، اپنے یہاں سے دوسری جگہ بھیج دو. شیطان بھی بوڑھے کی شکل میں اس میں بیٹھا تھا. برائی کے کاموں کا معاون شیطان ہے، بھلائی کے کاموں کا معاون اللہ ہے. مشورے میں رائے آئی، ارے نہیں، ان کی زبان بڑی اچھی ہے، ان کی آواز بڑی پیاری ہے، جو ان کی بات سنے گا وہ انہی کا دیوانہ بن جائے گا. یہ ایسا مت کرو، ان کے ساتھ ایسا مت کرو، بلکہ کوئی اور مسئلہ سوچو. ایسا کرو پھر انہیں قید خانے میں ڈال دو، وہیں قید خانے میں رہیں گے اور جان چلی جائے گی. کہا نہیں، ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں نا، یہ بڑے دیوانے ہیں، یہ ایسے دیوانے ہیں کہ ان کو وہاں سے بھی چھڑا کے لے آئیں گے. اس لیے یہ بھی مشکل ہے، یہ اس سے بھی فائدہ نہیں ہے. کیا کرو؟ کہا ایسا کرو انہیں قتل ہی کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ ہے کیا حالات آج کے ایسے؟ یہ حالات ہے، لیکن حالات میں لوگ جمے ہیں تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے. جب وہ ایمان اور اسلام پر جمے تو اللہ کی مدد آئی. کیسی آئی؟ وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے کچھ باتیں آئی. اب یہ حالات ہے تو بات یہ آئی مشورے میں، ہاں یہی سب سے اچھی بات ہے، انہیں قتل کر دو. بس یہ نہیں رہیں گے تو کام ہی ختم. کیا کرتے؟ کون قتل کرے گا؟ اس لیے کہ شریعت محمدی سے پہلے بھی ان لوگوں کے درمیان یہ بات رائج تھی ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہے. اب کون ان کی جان لے گا؟ کہا ایسا کرو کسی ایک قبیلے اور ایک گھر کا آدمی قتل نہ کرے بلکہ 18 نوجوان طے کیے جائے. کتنے؟ 18 مختلف قبیلوں کے، ان کے گھر آنے والے، ان کے خاندان والے، یہ سارے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، دیت دے دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. ان کے گھر کو گھیر لیا گیا. حالات ایسے ہیں، آپ کے گھر کو کیا کر لیا گیا؟ گھیر لیا گیا. اور ادھر اللہ کا حکم آیا ہے اب تمہیں مکے کو چھوڑ کے ہی چلے جانا ہے. اب تمہیں مکے کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. یہ حکم ہے. اور لوگ آپ کے گھر کے باہر آپ کے انتظار میں ہیں کہ یہ نکلیں گے، ان پہ حملہ کریں گے. لیکن اللہ نے کہا اب تمہیں نکلو. آپ نے تدبیر اختیار کی. تدبیر یہ اختیار کی، آپ نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور آپ نے یاسین کی شروع آیتیں پڑھی اور آپ نے ان ہاتھوں میں جو مٹھی میں مٹی لی تھی آپ نے اس کو پھینکا اور آپ دشمنوں کے سامنے سے چلے گئے. لیکن دشمن آپ کو دیکھ نہیں سکے. یہ اللہ کی کیا آئی؟ مدد، کہ دشمنوں کے سامنے سے جاتے ہیں لیکن دشمن آپ کو دیکھتے نہیں ہے. اس لیے کہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ اللہ کی مرضی سے دیکھ رہی ہے، وہ اللہ کے بغیر مرضی کے
نہیں دیکھ رہی، کیونکہ اس کائنات کا نظام اللہ کے تابع ہے. آپ وہاں سے نکلے، لیکن اب امت کو سبق بھی دینا ہے. آپ تو نبی ہیں، اور آپ کیسے نبی ہیں؟ آپ اگر ایسا انگلی سے اشارہ کرتے دشمن سارے زمین پہ گر جاتے. ایسا بھی کوئی مشکل نہیں. آپ نے کئی مرتبہ بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں. پہنی کسی کے ہاتھ میں دی تلوار بن گئی ہے. آپ نے بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں. کسی کو ایک خراش، ایک لکڑی سے آپ نے ایک برچے سے مارا ہے اور اس کو تھوڑی سے خراش آئی ہے تو وہ کہنے لگا اب یہ خراش میری جان ہی لے گی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ محمد بن عبداللہ نے مارا ہے. ایسے آدمی ہے. لیکن امت کو بھی کچھ بتانا ہے، امت کو بھی کچھ سمجھانا ہے کہ جب حالات بگڑ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے. حالات بگڑ جائے تو ایک چیز ہے صبر کرنا. نمبر 2 تدبیر کو اختیار کرنا. اور نمبر 3 اپنی بات پہ جمنا، تدبیر کو اختیار کرنا. میرے استاد دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا عبد الخالق مدراسی کہتے تھے حسن تدبیر سے جاگ اٹھتا ہے قوموں کا نصیب، تقدیر کبھی بدلتی نہیں ارمانوں سے. کہ تدبیر اختیار کرو. نبی سے بڑا دعا والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے اللہ کی مدد بھی لی اور تدبیر کو بھی اختیار کیا. پتہ یہ چلا حالات کے آنے پر تدبیر کو بھی اختیار کرنا ہے. جب آپ کو خبر ملی کہ 10,000 کا لشکر جرار آ رہا ہے، کتنے ہزار؟ 10,000. تو آپ نے مشورہ کیا. اب آپ کیا، اگر حالات بگڑ جاتے ہیں تو ہم کہتے بھائی دعا کرو. بھائی دعا اچھی چیز ہے، دعا تو کرنا ہی ہے، لیکن دعا کے ساتھ تدبیر بھی اختیار کرنا ہے. آپ سب سے بڑے دعا والے ہیں، لیکن آپ نے 8 کلومیٹر کی خندق کھودنے کا حکم دے دیا صحابہ کو. کیا؟ خندق کھودو. اور خندق کسے کہتے ہیں؟ تمہاری مسجد میں آنے کے جو راستے ہیں ان راستوں میں ایسا لمبا اور ایسا چوڑا گڈھا کر دیا جائے کہ کوئی پیدل آنا چاہے تو نہ آ سکے، کار سے آنا چاہے تو نہ آ سکے، ٹو ویلر سے آنا چاہے تو آ نہ سکے. اس کو بولتے خندق. اتنی لمبی اتنی چوڑی کہ کوئی اپنے گھر آنا چاہے تو نہ آ سکے. 8 کلومیٹر کی تقریباً لمبائی خندق کی، اور گہرائی ایسی کہ زمین کی تری نظر آنے لگی. ایسی خندق کھودنے کا حکم دیا. تو حالات کے بگڑنے پر تدبیروں کا اختیار کرنا اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا. کس پر؟ اللہ کی ذات پر. اور جو اپنا اللہ نے اور رسول نے جو حکم دیا ہے ان پر جمنا. اللہ کا حکم کیا ہے؟ چھوڑ دو. مکہ چھوڑیں گے، لیکن تدبیر کیا اختیار کی؟ آپ چاہتے تو ڈائریکٹ مدینہ چلے جاتے، لیکن آپ نے غار سور میں 3 دن تک قیام کیا ہے. کتنے دن؟ 3 دن. آپ کے 3 دن کا قیام امت کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ حالات کے آنے پر تدبیر کا اختیار کرنا ضروری ہے. اور تدبیر کون سی؟ جو تدبیر شریعت کے دائرے میں ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور اللہ کے دین پر جم جانا. کیونکہ مومن کا جمنا یہ اللہ کی مدد کو کھولتا ہے. اب شہر میں اعلان ہو گیا این محمد، محمد کہاں ہے؟ اب کیا کرو؟ اب یہ کرو اعلان کہ جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آئے گا ہم اسے 100 اونٹ انعام میں دیں گے. کتنے اونٹ؟ اور جو ان کو لے کر آ جائے گا پکڑ کے اسے بھی 100 اونٹ انعام میں. اب لوگ انعام کے لالچ میں پھیل گئے اور آپ جس غار میں تھے نا اس غار کے قریب آ گئے. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو ہمارے قریب آ گئے، اس غار میں ہم ہیں وہ ہمارے قریب آ گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہے وہ؟ اللہ حفاظت کے لیے، وہ اللہ حفاظت کے لیے کسی بڑی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ اللہ تو مکڑی کے جالے کے ذریعے سے بھی حفاظت کر سکتا ہے اور اسے حفاظت کے لیے کسی ذریعے کی بھی ضرورت نہیں. وہ بغیر ذریعے کے بھی حفاظت کر سکتا ہے. لیکن کب؟ جب مومن بنے گا تب. سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. سامنے کیا ہے؟ سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. جب قوم کو پتہ چلا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے پیچھے ہمیں پکڑنے کے لیے، اور رات کے اندھیرے میں راستہ بھول گئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور ایسے راستے پر آ گئے
کہ راستہ سمندر ہے، راستے میں سمندر ہے. کیا ہے؟ سمندر. لیکن یہ جن کے راستے میں سمندر آیا ہے یہ ایمان پر جمے ہوئے ہیں، یہ اسلام ان کے سینوں میں اترا ہوا ہے، اس لیے وہ سمندر کے آنے سے گھبراتے نہیں ہیں. جب قوم نے کہا کیسا ہوگا، آگے جائیں گے تو سمندر ہے اور پیچھے جائیں گے تو موسیٰ، پیچھے جائیں گے تو فرعون ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے، گھبراؤ مت. آپ نے لاٹھی ماری ہے سمندر پر تو اللہ نے سمندر میں کیا بنا دیے؟ لگاتا تھا تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، تو کہتا تھا دریا سے تو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا. لیکن یہ کب تھا؟ جب مومن مومن بنا تھا، جب مومن اسلام پر جمع ہوا تھا. آج مومنوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان اور اسلام پر جمے ہوئے نہیں ہیں. اور ہمارے نبی نے اس کی خبر دے دی پہلے. حالات تو بدتر سے بدتر ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن جمنے والوں کے ساتھ اللہ کی کیا آئی ہے؟ مدد. اور مدد ایسی آئی کہ عقل حیران. 12 قبیلے موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے قبیلوں کے اعتبار سے سمندر میں 12 راستے بنا دیے. فرعون نے دیکھا کہ ارے یہ سمندر پر تو راستے ہیں، اور راستے بھی کیسے؟ وہ پانی کو حکم دیا، وہ پانی پہاڑ میں تبدیل ہو گیا. تو فرعون نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر کو ڈال دیا سمندر میں. جب وہ آگے چلا ہے، آگے راستے پر پہنچا ہے، اللہ نے حکم دیا سمندر کو کہ اللہ نے حکم دیا اس سمندر کے پانی کو جس کو پہاڑ میں تبدیل کیا تھا، پہاڑ کے جیسے راستے بنائے تھے باعتبار سختی کے، اللہ نے حکم دیا پانی بننے کا، وہ پانی بنے، فرعون کا لشکر ڈوب گیا. یہ مدد کب آئی؟ جب قوم موسیٰ سے یہ کہہ رہی تھی متی نصر اللہ، ارے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسے حالات. لیکن ان حالات میں قوم جمی تھی، اللہ کی مدد آئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ حالات میں ہمیشہ رہے ہیں، حالات میں جمے ہیں. اللہ نے اپنی مدد دکھائی ہے. اور مدد کتنی؟ اتنی مدد کہ اللہ نے شیر کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا. اس کو جنگل کے شیر ان کے تابع ہے، مخلوق ان کے تابع ہے. کیوں؟ وہ اللہ کے تابع ہے. وہ کس کے تابع ہے؟ اللہ کے تابع ہے. آج حالات بگڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی. مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ہم میں 2 بیماریاں ہیں. کتنی بیماریاں؟ 2 بڑی بیماری ہے. وہ 2 بڑی بیماریوں کی وجہ سے کبھی اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. بلکہ میرے نبی نے صحابہ سے کہا ہے، آپ نے صحابہ سے کہا ایک زمانہ آئے گا، وہ زمانہ یہ ہوگا کہ لوگ تمہارے مقابلے میں ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے ایک دوسرے کو دسترخوان پہ کھانے کی دعوت دیتے ہیں. تمہارے مقابلے میں آنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانا کھانے کی دعوت دیتے ہیں. اب صحابہ کس کے سامنے کہہ رہے؟ ان کے سامنے کہہ رہے جن کے رعب کا ایک حال تھا کہ دشمن 1 مہینے کی دوری سے ڈرتا تھا. ایسے رعب والے لوگ، ایسا اللہ نے جن کو رعب اور دبدبا دیا تھا، ان کے سامنے آپ نے یہ بات فرمائی کہ لوگ تمہارے مقابلے میں لوگوں کو ایسا بلائیں گے. اور فرمایا تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ صحابہ نے کہا من قلت یومئذ نحن یومئذ، اے اللہ کے رسول اس دن ہم کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی. آپ نے فرمایا بل انتم کثیر، تم اس دن بہت ہوں گے. اس دن کیا ہوں گے؟ تمہاری تعداد بہت ہوگی. پھر ہماری ذلت کا کیا حال ہوگا؟ تمہاری حالت یہ ہوگی غثاء کا غثاء السیل، تم اتنے بے قیمت بن جاؤ گے جیسے سمندر میں جو خش و خاشاک ہوتا ہے، پانی پر جو خش و خاشاک چلتا ہے جیسے وہ بے قیمت ہوتا ہے، ایسے تم بے قیمت ہو جاؤ گے. کیا فرمایا؟ غثاء کا غثاء السیل، وہ جو پانی پر ندیوں میں اوپر جو کچرا بہتا نا جھاڑ جھنکار، اس کی کوئی قیمت نہیں، ویلو نہیں، ایسا تمہارا حال ہو جائے گا. صحابہ تعجب میں گر گئے، حضرت ایسے کیسے ہو جائے گا؟ حضرت نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ کہ تم میں 2 مرض پیدا ہو جائیں گے. وہ کیا ہوں گے؟ حب الدنیا،
تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، تمہیں دنیا اچھی لگنے لگ جائے گی، دنیا کی محبت۔ آج وہی حال ہے، ہم سب حب دنیا میں ہیں۔ بہن کے وراثت میں کھیت میں حصہ بنتا ہے، حاجی صاحب بھی نہیں دے رہے، میرے جیسا بیان کرنے والا بھی نہیں دے رہا۔ کیوں؟ اگر میں 6 ایکڑ میں سے 2 دے دوں گا تو بچے گا 4 ہی۔ تو یہ حب الدنیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حب الدنیا۔ ارے آپ اپنے زندگی کو، آپ سر سے کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنی تہذیب کو اسلامی کیوں نہیں بناتے؟ میں لوگوں کے سامنے اچھا نظر آؤں، یہ حب الدنیا ہے۔ آپ فجر میں کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ نیند سے محبت ہے، اس لیے نہیں آتے۔ حب الدنیا کا دنیا کی محبت آ جائے گی۔ آج بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے، سب کے دل میں دنیا کی محبت ہے، جینے کی تمنا ہے، دنیا کی محبت۔ اور فرمایا دوسری چیز وکراہیت الموت، تمہارے دل میں موت کی نفرت بیٹھ جائے گی، موت تمہیں اچھی نہیں لگے گی۔ یہ 2 بیماریاں تم میں پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا تم میں وہن آ جائے گا، وہن۔ صحابہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے ڈر تمہیں لگے گا۔ جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، تمہاری حیثیت دنیا میں خش و خاشاک کی طرح ہوگی اور اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب مجھے آپ بتاؤ یہ 2 بیماریاں ہم میں ہے یا نہیں؟ ارے یہ 2 بیماریاں ہم میں ہے، اسی لیے تو مسلمان کے خلاف جھوٹی کیس ڈالتا ہے۔ یہ دونوں بیماریاں ہم میں ہے، اس لیے تو مسلمان کے خلاف جھوٹی رپورٹ لکھاتا ہے۔ یہ دونوں بیماریاں ہم میں ہے، اس لیے مال کے حاصل کرنے کے لیے ہم غلط راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور تجارت کو کرنے کے لیے ہماری عورتیں بچت گھر بھی اٹھاتی ہے۔ ہماری سے مطلب آپ کو نہیں بول رہا ہوں، میں ایک عام بات بیان کر رہا ہوں کہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت، وہ کراہیت الموت، موت سے تمہیں ڈر لگے گا، حالانکہ موت تمہیں اللہ سے ملاقات کرا دیتی ہے، حالانکہ موت دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر جنت کی نعمتوں میں ڈال دیتی ہے۔ کہ جب یہ 2 بیماریاں تم میں پیدا ہو جائے گی تم بے وزن ہو جائیں گے۔ اور اگر آج ہم ان 2 بیماریوں کو نکال لیں، دنیا کی محبت، دنیا سے محبت نہیں، آخرت کی محبت، اگر ہم موت کے ڈر کو دل سے نکال دیں تو پھر ہم اللہ کی بات کرنے میں کبھی گھبرائیں گے نہیں، اور اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کرنے میں کبھی گھبرائیں گے نہیں کہ کیا ہوگا، بس وہی ہوگا جو مقدر میں ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اس لیے مومنوں کو یہ بات سکھائی گئی کہ موت سے نہیں ڈرنا۔ ہم تو ہمیشہ یہ جذبہ دل میں رکھتے کہ ابھی موت آ جائے، کیونکہ ہم کس نبی کے امتی ہے؟ اس نبی کے امتی ہے جس نبی نے یہ کہا ہے میں ایک سلام پھیرتا ہوں، مجھے دوسرے کے پھیرنے کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہم تو اس نبی کے، ہم جینے کی تمنا نہیں، ہاں ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، بس ہمارا یہ مقصد ہے۔ اگر یہ 2 بیماریوں کو نکال کر یہ 2 خوبیوں کو ہم پیدا کریں گے، اللہ اپنی مدد ہمارے ساتھ کر دیں گے، جیسی مدد اللہ نے صحابہ کے ساتھ کی ہے۔ بڑے بڑے لشکروں سے اور بڑے بڑے لوگوں سے اور بڑی بڑی چیزوں سے صحابہ گھبراتے نہیں تھے۔ آج ہم موبائل سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ یہاں ممبر پر کھڑے ہیں، یہاں ممبر پر، اور ساریہ رضی اللہ عنہ بہت دوری پر ہے اور دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے امیر المومنین پر ساریہ کے جو حالات دشمن کے مقابلے میں ہے، دشمن آ رہا تھا پہاڑی کی طرف سے، وہ حال اللہ نے ممبر پر عمر پہ کھولا ہے۔ حضرت عمر نے یہاں سے کہا یا ساریہ الجبل، او ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ حضرت ساریہ نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور دشمن کی طرف حملہ کیا، دشمن ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ یہ مددیں آئی ہے، یہ مددیں کب آئی ہے؟ جب وہ صحابہ جمے تھے ایمان پر، جب وہ جمے تھے اسلام پر۔ اگر صحابہ ناکام ہوتے تھے نا تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہماری تعداد تو کم نہیں ہو گئی، وہ یہ دیکھتے تھے ہم سے کوئی سنت تو نہیں چھوڑ گئی۔ صحابہ ہم دشمن کے مقابلے میں ہیں لیکن فتح نہیں ہو رہی،
تو صحابہ پریشان ہوئے، مشورہ کرے کیا ہوا، فتح کیوں نہیں ہو رہی؟ تو صحابہ نے کہا ارے ہم سفر میں ہے اور سفر کی وجہ سے مسواک ابھی پاس میں نہیں ہے۔ مسواک کیا نہیں ہے؟ پاس میں نہیں، اس لیے مسواک لگاؤ۔ کیا مسواک؟ جس مسواک کی لوگوں کے نزدیک ٹوتھ پیسٹ سے بھی زیادہ، ٹوتھ پیسٹ کی مسواک سے زیادہ اہمیت ہو گئی ہے۔ صبح اٹھ کے برش تو سب کرتے ہیں، لیکن صبح اٹھ کے مسواک کرنا سنت ہے، لوگ مسواک نہیں کرتے۔ موبائل کے گر جانے کے بعد اس کی تلاش کی فکر ہوتی ہے، مسواک کے گم ہونے کے بعد اس کی تلاش کی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ مسواک کا پاور کیا تھا؟ صحابہ نے کہا ارے بھائی جنگل میں جاؤ، پیلوں کے درخت کی لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، اور سب کے ہاتھ میں مسواک دے دی، اور مسواک کرنا سب نے شروع کر دیا۔ جب سب مسواک کرنے لگے، سب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو لکڑی۔ اب دشمن نے دیکھا ارے آج تو عجیب ہی حال دکھا رہے، تو داتی تیز کر رہے، ایسا لگتا کہ اب کچے ہی چباتے۔ تو دشمن جس قلعے پر آپ قابو نہیں پا رہے تھے، علماء نے لکھا ہے اس لڑائی کے اندر جو دشمن نے قلعے کو گھیر لیا تھا، جب مسواک کو ہاتھ میں دیکھا ہے وہ سارے دشمن بھاگ گئے کہ اب ان کا ارادہ کچھ اور دکھ رہا ہے، اب دانتوں سے کچا چبا لیتے ہیں۔ یہ رعب ہے، لگاتا تھا تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، اے لا الہ کے بارش باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانا کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھو گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔ لیکن یہ جذبہ قلندرانہ کب آئے گا؟ جب نبی کی تعلیم پر ہم آئیں گے۔ ایک صحابی جنگل میں بھٹک گئے، حضرت سفینہ جنگل میں بھٹک گئے، ایسا بھٹکے کہ وہ جب استنجے سے فارغ ہوئے تو دیکھ رہے ساتھی نہیں دکھ رہے، بھائی ساتھی کہاں چلے گئے؟ پریشان، چلنے لگے، سامنے شیر آ گیا۔ کیا آ گیا؟ شیر۔ اب سامنے شیر آئے گا تو ہم کیا بولیں گے؟ ارے ہمارے سامنے تو کتا آ جائے تو ہم گھبرا جاتے، شیر سامنے آ گیا۔ لیکن شیر کو دیکھ کر کہنے لگے بھائی چلو اللہ کی مدد آ گئی۔ کیا آ گئی ہے؟ کیوں؟ ہم اللہ کے غلام ہیں اور دنیا اللہ کے غلام ہے۔ صحابی نے سورج کی طرف اشارہ کیا، علی رضی اللہ عنہ نے مسند کتاب میں لکھا ہے اے سورج ابھی ٹھہرنا، مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، ابھی غروب مت ہونا، مجھے عصر پڑھنا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو میں نے یہ پڑھا کہ حضرت علی کی نماز کی وجہ سے اللہ نے غروب سورج کو دوبارہ طلوع کر کے عصر پڑھا کے پھر غروب کیا تھا۔ نظام کائنات کو تابع کر دیں گے، لیکن کب؟ جب تم خالق کے کائنات کے تابع ہوں گے۔ شیر کو دیکھ کر کہا اللہ کی مدد آئی، اور پھر شیر کا کان پکڑا۔ اب ہم عورت کا بھی کان نہیں پکڑ سکتے، اب باپ بیٹے کا کان نہیں پکڑ سکتا۔ وہ بولتے ابا تم تمہارا دیکھو اور ہم کو ہمارا کرن دو، اور تم کو ہم سے زیادہ تھوڑی سمجھتا۔ ایسا بھی بولتے لوگ، ارے ان کو نہیں سمجھتا تو تم کہاں سے آتے تھے؟ ان کو سب سمجھتا، لیکن لوگ یہ بھی کہتے تھے تم کو تھوڑی سمجھتا۔ کان بچے کا نہیں پکڑ سکتے، انہوں نے کس کا پکڑا؟ شیر کا، اور شیر سے کہا میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ وہ شیر نے اپنے سر کو جھکایا، وہ جھاڑیوں کو سونگھنے لگا، چلتا رہا۔ حضرت سفینہ فرماتے کہ وہ شیر چلتے چلتے ایک جگہ ٹھہر گیا اور اپنے دم کو ہلانے لگا۔ میں یہ سمجھا کہ بس یہی رکنا ہے۔ جب میں تھوڑی دیر وہاں رکا، میرے ساتھی آ گئے اور انہوں نے کہا ہم باتوں میں نکلے اور ہم راستہ ہی بھٹک گئے تھے، اللہ نے ہم کو ملا دیا۔ کہ شیر نے میری رہبری کی ہے۔ کس نے؟ کیونکہ شیر اللہ کا غلام ہے۔ اب کیا ہے؟ ہم کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے گھر کے سامنے 50 کتے ہیں۔ کتنے؟ اب آپ جب جائیں گے تو کتا بھوکے گا، اب آپ نے وہ کتے کو خاموش کرے، تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرا بھوکے گا، پھر تھوڑا آگے بڑھیں گے تیسرا بھوکے گا۔ آپ کتنے کتوں کا مقابلہ کریں گے؟ ارے بھائی ایک نے بھوکا تو اس کو ڈنڈا مارے، دوسرے نے بھوکا تو ڈنڈا مارے، تیسرے نے بھوکا تو ڈنڈا مارے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ حکایت لکھی ہے، لیکن میں اس میں حکایت ہے، قرآن حدیث نہیں ہے، اس لیے تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں، میں کچھ اپنی طرف سے بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنے شاگرد سے، اپنے استاد نے، کہ بیٹا تو جا رہا راستے سے اور ایک ریوڑ چرانے والا اپنی بکریوں کا ریوڑ چلا رہا ہے اور بہت سارے کتے بھی ہیں ساتھ میں۔
جیسی وہ تجھے دیکھتا ہے بھونکتا ہے تو کیا کرے گا؟ بولے اس کا مقابلہ. پھر کہا دوسرا بھونکے گا کا مقابلہ, کا تیسرا بھونکے گا کا مقابلہ. بولے کتوں کا مقابلہ کرے گا؟ عقل مند نے کہا ارے یہ دنیا کے اندر یہ جو کتے بھونک رہے ہیں ان کتوں کے مقابلے سے فائدہ نہیں ہے. ان بھونکنے والے کتے کے مالک سے بات کر. کس سے بات کر؟ وہ جو بکریوں کا ریوڑ چلانے والا ہے نا, اس سے بات کر کے بھائی تیرے کتوں کو سمجھا ذرا, یہ بہت ہی طرح دے رہے میرے کو. کسی کے گھر میں جانا ہے, کتا بھونک رہا, جیسی گھر کا مالک باہر نکلے گا وہ کتے کو اشارہ کرے گا یا کچھ بولے گا, اس کے بعد کتا کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا. کیوں؟ کتے نے دیکھ لیا کہ کتے کے مالک نے مجھے منع کر دیا ہے. یہ دنیا میں جتنے بھونکنے والے ہیں یہ سب کتے ہیں. ہم کتوں کے پیچھے لگے. ارے کتے کے مالک کے پیچھے لگو. جب کتوں کے مالک کے پیچھے لگ کر اپنے معاملے کو اللہ سے صحیح کر دیں گے, اللہ یہ سارے کتوں کو زمین میں ڈالنا جانتا ہے. دو ہی راستے, ہدایت, ہلاکت. یہ وہی زمین ہے جو قارون کے لیے پھٹی ہے. یہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے بجائے بارش کے پتھروں کی بارش کی ہے. یہ وہی اللہ ہے جس نے زلزلوں سے قوموں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے. یہ وہی اللہ ہے کہ جو بیت اللہ کے قریب بیٹھ کر آپ کے مٹانے کا مشورہ کر